بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب الغدیر کے حصہ نمبر 2 کو شروع کرتے ہیں۔ حافظ برسی شاعر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے اشعار میں مدحت اہل بیت بیان کی ہے۔ صفحہ نمبر 28۔ حدیث رسول کی طرف اشارہ ہے۔ کنت اول الناس فی الخلق و آخرہم فی البعث، میں سب سے پہلے خلق ہوا اور سب نبیوں کے بعد مبعوث ہوا۔ ریفرنس طبقات ابن سعد، تفسیر جامع البیان، دلائل النبوہ۔ اور حدیث معراج میں ہے کہ انک عبدی و رسولی وجعلتک اول النبیین خلقا و آخرہم بعثا، بے شک تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہیں تمام انبیاء میں سب سے پہلے خلق کیا اور سب سے آخر میں مبعوث کیا۔ ریفرنس مجمع الزوائد، صفحہ نمبر 71۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ متواتر طریقے سے صحیح حدیث رسول میں ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یا روح و جسد کے درمیان تھے، یا جبکہ خلق اور نفخ روح کے درمیان تھے۔ حافظ برسی کا شعر ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی اور نہ ہی مشرق اور مغرب ظہور پذیر ہوتے۔ اس شعر میں جس حدیث کی طرف اشارہ ہے اسے مستدرک، حاکم، بہیقی، طبرانی، سبکی، قسطلانی، غرامی، بلقینی، زرقانی وغیرہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ صفحہ 29۔ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کے ان لوگوں کو حکم دو جو محمد کا زمانہ پائیں کہ وہ محمد پر ایمان لائیں، کیونکہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو خلق نہ کرتا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو جنت و جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ عمر ابن خطاب سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، جب آدم سے گناہ سرزد ہوا تو انہوں نے دعا کی، پروردگار، میں تم سے بواسطہ محمد سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ خدا نے پوچھا، اے آدم، تم نے محمد کو کیسے پہچانا جبکہ میں نے انہیں خلق بھی نہیں کیا ہے؟ آدم نے عرض کی، خدایا، جب تو نے مجھے خلق کیا اور میرے بدن میں روح پھونکی تو میں نے اپنا سر بلند کیا، میں نے عرش کے قوائم پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے اس سے سمجھ لیا کہ تو اپنے محبوب ترین بندے ہی کو اپنے سے وابستہ کیا ہے۔ خدا نے کہا، آدم، تو نے سچ کہا، یہ میرا محبوب ترین بندہ ہے، اس کے واسطے سے دعا کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اگر محمد نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کرتا۔ نیچے عربی میں اشعار موجود ہیں۔ ان اشعار میں رسول خدا کے اسماء کی طرف اشارہ ہے، الفاتح، الخاتم، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ ریفرنس شرح مواہب زرقانی۔ حافظ برسی نے مدح علی میں نفیس ترین اشعار کہے ہیں۔ چھوٹی بحر میں 10 شعر ہیں۔ ترجمہ، اے ملامت گر، مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دے، میرے والہانہ پن کو دیکھ۔ جب بھی میں مدح علی میں زیادتی کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ غلو کر رہا ہے، جبکہ میں نے یقین کا مشاہدہ کر لیا ہے، تو اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے ملامت گر، کب تک مجھ سے جھگڑتا رہے گا؟ اے وہ جو میرے دل دادہ ہونے پر مذمت کرتا ہے، تجھے جو راستہ نجات کا سمجھ میں آتا ہے اسے اختیار کر لے اور مجھے گمراہی پر چھوڑ دے۔ وسیع مصطفیٰ کی محبت ہی میرا عین کمال ہے، وہی میری آخرت کا سرمایہ ہے، قیامت میں وہی میری پناہ ہے، اسی کی محبت کی وجہ سے میرا دین کامل ہوتا ہے اور اسی پر میری باتوں کی تان ٹوٹتی ہے۔ حافظ برسی کے حالات زندگی، عمل العامل، ریاض العلماء، ریاض الجنہ، روضات الجنات، تمیم العمل، الکنی والالقاب، اعیان الشیعہ، التلیہ اور بابلیات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ریفرنس موجود ہے اس کا کتاب کے حاشیے میں۔ عمل العامل، ریاض العلماء، روضات الجنات، ان ساری کتابوں کے نام نیچے لکھے ہوئے دوبارہ سے۔ تلاش و تفحص کے باوجود بھی مجھے حافظ برسی کی تاریخ ولادت اور وفات دستیاب نہ ہو سکی، لیکن
ان بعض تالیفات سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی منتظر کی تاریخ ولادت اور اس کی تالیف کی تاریخ کے درمیان 518 سال گزرے، جو حساب کرنے سے 773 سال ہوتے ہیں۔ امام مہدی منتظر کا سن ولادت 255 ہجری ہے۔ اس طرح 813 کا عدد ہوتا ہے، شاید 813 ہجری ہی کے آس پاس ان کی تاریخ وفات ہو، واللہ عالم۔ اگلی ہیڈنگ، برتری کے لاف و گزاف۔ چونکہ اکثر شعرائے غدیر پر غلو پسندی کا الزام لگایا گیا ہے، مثلا حافظ برسی ہی کو لے لیجئے، ان جیسے شعراء پر بعض مؤلفین ابن تیمیہ، ابن کثیر، قسیمی، موسیٰ جار اللہ نے تنقید اور اعتراض اور دشنام ترازی کی ہے۔ اس لیے قائرین کرام کے سامنے اس اہم موضوع پر گزارشات پیش کرنا ضروری ہیں تاکہ فریب فکر و نظر کا اندیشہ نہ رہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ائمہ لغت جوہری، فیومی اور راغب وغیرہ کے متعلق غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غلاء السیر یغلو غلا، یعنی کہ نرخ حد سے تجاوز کر گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا۔ آگے مزید کہتے ہیں غلاء الرجل غلوا، یعنی کہ اس شخص نے حد سے تجاوز کرنے کی حد کر دی۔ مزید آگے لکھا ہوا ہے غلابا لجاریتا لا ہمہا و عظمہا، یعنی لونڈی کا گوشت اور اس کی ہڈی حد سے بڑھ گئی، یعنی بہت تیزی سے جوانی کی حدود میں داخل ہو گئی، اپنے ہم عمروں سے آگے بڑھ گئی۔ مزید آگے لکھا ہوا ہے لا تغالوا فی النساء فانما ہن سقی اللہ، یعنی عورتوں کے بارے میں غلو نہ کرو کیونکہ وہ خدا کی طرف سے تشنگی کا پیالہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں لا تغالوا فی مہور النساء، کہ عورتوں کے مہر کے بارے میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ یہ ریفرنس موجود ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ غلو بہرحال بری بات ہے، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو اور جس معاملے میں بھی ہو، خاص طور سے دین کے معاملے میں تو بہت ہی بری چیز ہے۔ قرآن میں ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ اس کا مطلب مفسرین کے مطابق یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ کے بارے میں غلو کیا تو مریم پر تہمت لگا دی، اور عیسائیوں نے غلو کیا تو انہیں رب بنا لیا۔ اس طرح افراط و تفریط دونوں ہی برابر ہیں، ان دونوں کا درمیانی راستہ ہی اچھا ہے۔ مولائے کائنات کا ارشاد ہے کہ بے شک دین افراط و تفریط کا درمیانی راستہ ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ درمیانی راستے پر گامزن رہو، جس سے تفریط کا شکار وابستہ ہو جائے اور غلو کرنے والا آ کر نکل جائے۔ ریفرنس ربیع الابرار زمخشری، جلد 2 صفحہ نمبر 63۔ لیکن ہاں، دین کے معاملے میں اس حد کا معین ہونا ضروری ہے جہاں سے انسان آگے نہ بڑھے تاکہ اس پر جھوٹے غلو کا الزام لگ جائے یا نادانی میں غذائیہ واجبی حقوق میں کوتاہی کی بات کہی جائے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہر وہ بات جو انہیں ناپسند ہو اس پر غلو کا الزام لگا دیتے ہیں۔ اسی قسم کا اکثر اعتراض شیعوں پر کیا جاتا ہے جب وہ فضائل اہل بیت سے متعلق اپنے اعتقاد کی بات کرتے ہیں یا اس کی روایت کرتے ہیں، حالانکہ ان روایات سے صحا اور مسانید بھری پڑی ہیں۔ اکثر علماء نے اپنی تالیفات میں ان کو نقل بھی کیا ہے، پھر بھی وہ سخت برہم ہیں کہ کیوں ائمہ کے متعلق یہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ اہل بیت کی شان والا شان کے بیان سے قرآن بھی بھرا پڑا ہے۔ صفحہ 32۔ احادیث گواہی دے رہی ہیں اور اعتبار صحیح بھی اس کی تائید کی ہے، واقعات اس کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں جو اندھے اور بہرے ہیں، یا ان کی سمجھ وقی، یا وہ اس حقیقت کو فلسفیانہ حقیقت سے یا تاریخی معیار پر دیکھنے سے قاصر ہیں۔ انہیں خواہش نفسانی اور جہالت نے سرگزشتہ کر دیا ہے اور گمراہی میں پڑے ہیں۔ اس لیے جب ائمہ کے علم غیب کی بات کی جاتی ہے یا دلوں کی حالت جاننے کی بات کی جاتی ہے تو غلو کا الزام لگا دیتے ہیں۔ مردوں کی بات، پرندوں اور جانوروں کی بولی پہچاننا، دعا کر کے مردوں کو زندہ کرنا، مبروس کو مجزوم کے حق میں استجابت دعا، سبھی پر غلو کا الزام لگ جاتا ہے۔ آل محمد کے سامنے خضوع و خشوع، ان کے روزوں پر دعا اور نماز، ان کے مصائب میں سوگواری وغیرہ ایسی باتیں ہیں جنہیں صحت مند شرعی سندوں کی بنیاد پر شیعہ حضرات انجام دیتے ہیں۔ لیکن ابن حزم، ابن جوزی، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ان کے ہم نوا
ان کی تشریعی حیثیت کو مانتے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ سے جو معجزات رونما ہوئے ہیں وہ طبیعی بنیاد پر ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ان ائمہ کو اصلاح امت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے وہ بطور ثبوت ان کے محال عادی امور کا مظاہرہ کرتے تھے۔ خدا نے انہیں عالم طبعی کے مافوق صلاحیت عطا کی تھی۔ خدا پر یہ لطف واجب تھا تاکہ اسے دیکھ کر لوگوں کی توجہ ان کی طرف بڑھے اور وہ انہیں امام مانے۔ اب ذرا یہ تماشا بھی دیکھیے کہ جو لوگ شیعوں پر غلو کا الزام لگاتے ہیں، انہیں کافر مشرک کہتے ہیں، وہی اپنے اولیاء کے لیے اس سے کہیں زیادہ محال عادی امور کو ثابت کرتے ہیں۔ انہیں اپنی کتابوں میں بغیر کسی تنقید کے آنکھ بند کر کے نقل کرتے ہیں، نہ اسے صحیح کی فکر ہوتی ہے اور نہ سند پر بحث کرتے ہیں۔ یہ سارے تماشے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان اولیاء سے ان کو اندھی عقیدت ہے، اس لیے ان کے کرامات کے قائل ہیں۔ سچ ہے، کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ یہ روش صدر اسلام سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ کسی نے آج تک ان مؤلفین پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی، نہ ان پر غلو کا الزام لگایا۔ اس میدان میں ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں عقل سلیم قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے، شرعی اور غیر شرعی ہونے کی بات تو دور ہے۔ صفحہ نمبر 33، نیا چیپٹر شروع ہے۔ ابو بکر کے بارے میں غلو۔ کسی بھی صحابی کا کچا چٹا معلوم کرنے میں کوئی خاص وقت نہیں لگتا ہے، اگرچہ تاریخ میں بہت زیادہ خلط ملت ہے۔ پاپی ہاتھوں نے اسے اپنے رنگ میں ڈھالا ہے، صحیح کو مشتبہ بنانے کی بھرپور صحیح کی ہے، گمراہ ہاتھوں نے تحریف کے بہت زیادہ کھلواڑ کیے ہیں، جھوٹ اور تصنع کے جال بنے گئے ہیں، تاریخی مواد میں اپنی رائے ٹھوکنے کی ذلیل حرکت کی گئی ہے، گروہی، قومی، شعوبی شکل میں کھوکھلے نعروں کے ذریعے حقائق کو مسخ کرنے کی صحیح کی گئی ہے، پھر بھی سوجھ بوجھ والا نقدن غلط میں سے صحیح کو اور مخلوط میں سے خالص کو چھانٹ کر حقائق کے درس فراہم کر کے سلف کی شخصیت کو پہچان ہی لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ شخصیتوں کی جانچ پڑتال میں چاہے وہ صحابی ہوں یا خلیفہ، حقیقت پسندانہ نظر ڈالیں، عقیدت یا بدباطنی کی نظر نہیں۔ اس طرح پرکھنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خلفاء راشدین میں اگرچہ دستوری اصحاب کے ذریعے خلیفہ بنے، لیکن بازار اعتبار اور میزان عدل میں ان کی ذرا بھی قدر و قیمت باقی نہیں رہ جاتی، نہ ان کی عظمت متعین ہوتی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ تمہارا پروردگار ہی جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں منتخب کرنا نہیں ہے۔ کسی مومن یا مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کوئی فیصلہ کر لیں تو اس میں چون چران کریں، اور قبل و بعد خدا ہی کا فیصلہ نافذ ہے، وہی لوگوں کے عمل کا سرپرست ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، وہ ہر معاملے کی قرارگاہ ہے۔ بریکٹ کلوز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، سفر ہجرت کے رفیق؟ حالانکہ ان کی فاحش ترین حرکتیں ہمیں اس سے باز رکھتی ہیں، ان کا نفسیاتی تحلیل و تجزیہ ہماری نظر میں انہیں بڑا پست اور حقیر کر دیتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ رسول کے جانشین بننے کی داستان چھیڑیں۔ خلافت کیسے انجام پائی، کیسے ہوئی، کیسے قیام پذیر ہوئی، کیا اس میں لوگوں کو آزادی حاصل تھی، کیا وصیت رسول کی پیروی کی گئی، یا خواہشات نفسانی نے جبری حکومت ہتھیا لی اور الٹ پلٹ کا تماشا ہوا، ہم ان ساری باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ وہ تو دنیا نے سقیفہ کے کرتوت سن ہی لیے کہ کس طرح بھانت بھانت کے لوگ جمع ہوئے، شور مچا اور مہاجرین اور انصار میں مقابلہ آرائی ہوئی۔ اب ہم کیا کہیں کہ تاریخ خود ہی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اس میں کا ہر فرد اس دن حلوے مانڈے کے چکر میں تھا، ڈھیر ساری پارٹیاں تھیں، چیخ اور پکار میں فکری بالغی کا کہیں پتہ نہ تھا، دلوں میں قتل کے اندیشے کل بلا رہے تھے کہ کہیں مختلف گروہوں میں ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ ایسے میں آنکھوں نے تماشا دیکھا کہ ایک صاحب شمشیر برہنہ کیے لوگوں کو قتل کی دھمکی دے رہے تھے کہ خبردار، میں ہرگز موت رسول کی بات نہ سنوں۔ کسی نے بھی کہا تو میں تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا، یا یہ کہا کہ رسول خدا مر گئے تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ رسول خدا تو آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اس بات کا ریفرنس ہے تاریخ طبری، شرح ابن ابی الحدید، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابی الفدا، المواہب الدانیہ، ابن شہنہ کی روضۃ المناظر، مطبوعہ برحاشیہ الکامل، شرح المواہب، زرقانی،
زینی دہلان کی السیرۃ النبویہ مطبوعہ برحاشیہ سیرہ حلبیہ حیاء العلوم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امت کے درمیان ابھی تو اور میں ہو رہی تھی کہ دو بزرگ کھڑے ہوئے، نہ کوئی رائے نہ کوئی مشورہ، معاملہ رات کے اندھیروں میں رینگنے لگا۔ ایک صاحب دوسرے سے کہتے ہیں ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کروں، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ آپ۔ بڑی دیر تک آپ کی تکرار ہوئی۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے تاریخ طبری، سیرت الحلبیہ، الصواعق المحرقہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انہی دونوں کے ساتھ مدینہ کا گورنر، انہی دونوں کے ساتھ مدینہ کا گورکن ابو عبیدہ جرح تھا، وہ لوگوں کو ان دونوں کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس کا ریفرنس ہے تاریخ طبری سے۔ اور مقدس جانشین، ہدایت کرنے والی عزت اور تمام بنی ہاشم میں رسول خدا پر 9 گناہ تھے۔ صفحہ 35۔ جنازہ رسول ان کے سامنے ہے، رسول خدا کے خاندان پر تمام دروازے بند ہیں۔ اصحاب رسول نے انہیں اور ان کے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ رسول کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، دفن نہ ہو سکی۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ۔ آگے لکھا ہے یہ سوموار سے بدھ کی رات تک رسول کی لاش کو صرف گھر والوں نے دفن کیا، جنازے میں صرف قریبی رشتہ دار ہی تھے۔ آپ کو رات میں یا پچھلے پہر دفن کیا گیا اور قوم کو معلوم ہی نہ ہو سکا جب تک آدھی رات گزر گئی، اور دفن میں ابو بکر اور عمر شریک نہیں تھے۔ ان سب باتوں کے ریفرنسز موجود ہیں، ہر سینٹنس کا ریفرنس موجود ہے، جس میں زیادہ تر کتاب طبقات ابن سعد، سنن ابن ماجہ، البدایہ والنہایہ، سیرہ ابن ہشام، ان کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پھر دیکھنے کو ملتا ہے کہ عمر ابو بکر کے گرد واری فدا ہو رہے ہیں اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ اسی درمیان عظیم بدری صحابی حباب بن منظر کی گونج سنائی دیتی ہے۔ وہ تلوار کھینچے ابو بکر سے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اگر کسی نے بھی میری تردید کی تو تلوار سے اس کی ناک کاٹ دوں گا۔ پھر وہ رجس خوانی کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تب تو خدا تمہیں قتل کرے گا، اور وہ جواب دیتے ہیں بلکہ خدا تمہیں قتل کرے گا۔ اس کا ریفرنس ہے صحیح بخاری جلد 10 صفحہ نمبر 45۔ پھر انہیں پکڑ کر اتنا مارا جاتا ہے کہ ان کے منہ میں دھول بھر جاتی ہے۔ اس کا ریفرنس ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ نمبر 16۔ ایک تیسرے صاحب بیعت ابو بکر کی مخالفت میں چلاتے ہیں خدا کی قسم میں ترکش کے سارے تیر صرف کر دوں گا، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اپنے گھر والوں اور ہم نواؤں کے ساتھ تم سے لڑوں گا۔ چوتھے صاحب اس بیعت میں جنگ کی بھٹی بھڑکتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں ایسا گرد و غبار دیکھ رہا ہوں جو صرف خون سے ہی بیٹھے گا۔ پھر نظر آتا ہے کہ رئیس خزرج سعد بن عبادہ کو بری طرح ذلیل کیا جا رہا ہے۔ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے ہیں اور چلا رہے ہیں غصے میں سعد کو قتل کر دو، خدا اسے قتل کرے، یہ منافق ہے، فتنہ اٹھا رہا ہے۔ اور ایک شخص ان کے سر پر کھڑا کہہ رہا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، ہڈیاں پسلیاں توڑ کر رکھ دوں گا یا آنکھیں نکال دوں گا۔ پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ قیس بن سعد نے عمر کی داڑھی پکڑ کر کہا خدا کی قسم اگر ایک بال بھی ان کا بیکا ہوا تو تمہارے منہ میں ایک دانت بھی باقی نہ رہے گا، یا ایک بال بھی بیکا ہوا تو چیتڑے اڑا کر رکھ دوں گا۔ ان کے ریفرنسز دیے گئے ہیں جو کہ زیادہ تر کتاب صحیح بخاری، تاریخ کامل، مسند ابن احمد بن حنبل، شرح ابن ابی الحدید، الامامہ والسیاسہ، اور ان کے مختلف پیجز اس کے ریفرنس میں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 37۔ پھر زبیر تلوار بھانجتے ہوئے چلاتے ہیں جب تک علی کی بیعت نہ کی جائے گی تلوار نیام میں نہ کروں گا۔ عمر یہ سن کر دہاڑتے ہیں اس کتے کو پکڑو۔ پھر ان کی تلوار ہاتھ سے لے لی جاتی ہے اور پتھر سے مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے۔
پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی کے سینے کو روندا جا رہا ہے. حباب بن منظر کی آنکھ زخمی کی جاتی ہے. پھر یہ لوگ خانہ نبوت اور پناہ امت کا رخ کرتے ہیں. بیت شرف، بیت فاطمی اور علی پر جا کر انہیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. ابو بکر نے وہاں عمر کو بھیج کر تاکید کی ہے کہ اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان سے جنگ کرو. عمر آگ لیے ہوئے جاتے ہیں اور فاطمہ فریاد کرتی ہیں، خطاب کے بیٹے، کیا تو میرا گھر جلانے آیا ہے؟ عمر کہتے ہیں ہاں، ورنہ تم لوگ بھی وہی بات مان لو جسے تمام امت نے مان لیا ہے. پھر نظر آتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹی ترجمان وحی بیت فاطمہ کا رخ کرتی ہے. ان کا لیڈر بلند آواز سے آگ لکڑی کے ساتھ کہتا ہے، خدا کی قسم تمہارا گھر ضرور جلاؤں گا، ورنہ بیعت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلو، گھر میں جو بھی ہے سب کو جلا دوں گا. اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ اس میں رسول خدا کی پارہ جگر ہے. جواب ملتا ہے ہوگی. ابن شہنا کے مطابق عمر خانہ علی پر آئے تاکہ جو بھی اس میں ہے اسے جلا ڈالیں. فاطمہ سے عمر نے کہا، اس بات کو مان لو جسے ساری قوم مان چکی ہے. جتنے بھی اوپر سینٹنسز پڑھے گئے ان کے ریفرنسز نیچے موجود ہیں. زیادہ تر تاریخ طبری، السیرۃ الجلیلہ، الامامۃ والسیاست، شرح ابن ابی الحدید، تاریخ طبری، العقد الفرید، الاموال العبید، مروج الذہب، تاریخ طبری. اگین آگے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 38. پھر ان روح فرسہ مصائب کے بعد رسول خدا کی پارہ جگر نے دردناک صدائے فریاد بلند کی اور آپ چلاتی ہیں، ہائے بابا، اے رسول خدا، آپ کے بعد میں نے خطاب اور ابو قحافہ کے بیٹے کے ہاتھوں کیا کیا نہ دیکھا. پھر اسی خاتون کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاشمی عورتوں کے ساتھ فریاد کر رہی ہے، اے ابو بکر، کتنی جلدی تم نے اہل بیت رسول کو تاخت و تاراج کر دیا. خدا کی قسم اب میں مرتے دم تک عمر سے بات نہ کروں گی. اور اس کے بعد پیکر تقدس و عظمت امیر المومنین کو کشاں کشاں بیعت کے لیے لے جایا جا رہا ہے، جیسے سرکش اونٹ کو کھینچا جاتا ہے. لوگوں کی بھیڑ تماشا دیکھ رہی ہے. علی سے کہا جا رہا ہے بیعت کر لو. علی کہتے ہیں اگر میں نے بیعت نہ کی تو جواب ملتا ہے کہ تب تو اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں تمہاری گردن اڑا دوں گا. علی کہتے ہیں کیا تم بندے خدا اور رسول خدا کے بھائی کو قتل کر دو گے؟ مصطفیٰ کا شریک کار علی ابن ابی طالب قبر رسول کی طرف رخ کر کے دردناک چیخ کے ساتھ روتے ہوئے فریاد کرتا ہے، یبن ان لقوم استضعفونی وکادوا یقتلونی، کہ اے میرے چچا کے بیٹے، قوم نے اس قدر مجھے توڑ دیا کہ اب قتل کرنے پر آمادہ ہیں. ریفرنسز موجود ہیں، انہی کتابوں کے ریفرنسز ہیں ڈیفرنٹ سینٹنسز کے لیے، کہ روضۃ المناظر، الامامۃ والسیاست، شرح ابن ابی الحدید، العقد الفرید، الامامۃ والسیاست اور اعلام النساء. صفحہ نمبر 39. پھر اسی دن جب علی کو بیعت کے لیے گھسیٹا جا رہا تھا، ابو عبیدہ جراح حضرت علی کو سمجھاتے ہیں، بھیا تم ابھی بچے ہو اور یہ لوگ قوم کے بزرگ ہیں، تمہارے پاس ان کے جیسا تجربہ بھی نہیں، نہ ان کے جیسے معاملات کی سوجھ بوجھ ہے. میری نظر میں خلافت کے لیے مضبوط ترین آدمی ابو بکر ہی ہے، وہ یہ بوجھ برداشت کر لیں گے. تم ابو بکر کی بیعت کر لو. اس طرح اگر تم جیتے رہے اور خلافت آگے بڑھی تو تم کو بھی خلیفہ بنا لیا جائے گا. تم بلند اخلاق والے ہو، اس کے حقدار بھی ہو، تمہاری بڑی فضیلتیں ہیں، دینداری ہے، دانش و فہم ہے، اسلامی سبقت ہے، بلند نسب ہو اور رسول خدا کے داماد ہو. اسی اثنا میں گونجتی گرجتی انصار کی آواز بلند ہوئی کہ ہم صرف علی کی بیعت کریں گے. انہی میں ایک بدری صحابی چلائے، ایک امیر ہم میں سے، ایک امیر تم میں سے. عمران سے کہتے ہیں اگر تم یہی چاہتے ہو تو تمہاری موت ہو جائے. اور ابو بکر نے انصار سے کہا ہم امیر ہیں اور تم وزیر ہو، یہ خلافت ہمارے اور تمہارے درمیان آدھی آدھی رہے گی، جیسے خرمے کے 2 حصوں کو بانٹ دیا جائے. مستح بن اساسہ قبر رسول پر کھڑی نوحہ پڑھ رہی ہیں، یا رسول اللہ. آگے نیچے عربی میں شعر لکھا ہوا ہے، قد کان بعدک ابنانا ہمبا لو کنت شاہد حالم تکسر الخطب انا فقدناک فقد الارض وابلہا واخل قومک فاشہلہم ولا تغم. اور نیچے اس کا ترجمہ نہیں دیا گیا ہے.
بہرحال اوپر جو سینٹنسز پڑھیں ان کے ریفرنسز میں کتابیں کم و بیش الامامت والسیاست، صحیح بخاری، مناقب ابو بکر، باب رجم الجبلی، طبقات ابن سعد، البیان والتبیان، سیرت ابن حشام، تمہید باقلانی، تاریخ طبری، مستدرک حاکم، البدایہ والنہایہ، صحیح بخاری اور مناقب ابو بکر وغیرہ شامل ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 40۔ یہ تمام ہنگامہ عام لوگوں کو ڈرانے کی اور دھمکانے کے لیے تھا، اصلاح امت کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ نہ کوئی سمجھتا تھا کہ یہ معاملہ بحسن و خوبی انجام پائے گا۔ ساری قوم پر نشہ چھایا ہوا تھا۔ اس خلافت کے متعلق کیا کہا جائے جسے ابو بکر اور عمر جاہلیت کا ہنگامی حادثہ کہیں، جس کی برائیوں سے خدا نے محفوظ رکھا ہے۔ عمر کہتے ہیں اب جو بھی ایسی حرکت دہرائے اسے قتل کر دو۔ ثقیفہ کی بیعت کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر بیعت کر لے وہ بیعت صحیح نہیں، اسے قتل کر دو۔ ابن عباس سے کہتے ہیں علی اس امر خلافت کے لیے مجھ سے اور ابو بکر سے زیادہ اولیٰ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے یہ سب کچھ دشمنی میں نہیں کیا، ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ بچے ہیں، میرے خیال میں عرب اور قریش ان پر ایکا نہ کرتے۔ ابن عباس جواب میں کہتے ہیں رسول خدا نے تو انہیں بچہ نہیں سمجھا، کیا تم اور ابو بکر انہیں بچہ سمجھتے ہو؟ عمر ابن عباس سے کہتے ہیں اے ابن عباس میرے خیال میں تمہارے صاحب مظلوم ہیں۔ ابن عباس جواب دیتے ہیں خدا نے انہیں بچہ نہیں سمجھا جب اس نے سورہ برات کی تبلیغ کا حکم بھیجا تھا۔ ریفرنسز ان ساری باتوں کے موجود ہیں کتاب التمہید باقلانی، شرح ابن ابی الحدید، صحیح بخاری، باب رجم، مسند احمد، تاریخ طبری، انصاب بلازری، تاریخ کامل، البدایہ والنہایہ، التمہید باقلانی، شرح ابن ابی الحدید، صحیح بخاری، سیرت ابن حشام، کنز الاعمال وغیرہ وغیرہ۔ صفحہ نمبر 41۔ حضرت علی کا مطالبہ کہ میں بندہ خدا ہوں اور برادر رسول ہوں، میں اس امر کا زیادہ حقدار ہوں۔ میں تمہاری بیعت نہ کروں گا، تمہیں چاہیے کہ میری بیعت کرو۔ عمر دہاڑتے ہیں جب تک بیعت نہ کرو گے تمہیں چھوڑا نہ جائے گا۔ علی فرماتے ہیں اے عمر تھن سے دودھ نکال لو، کل فائدہ اٹھاؤ گے۔ اس بات کا ریفرنس ہے الامامت والسیاست۔ حضرت علی تقریر فرماتے ہیں اے گروہ مہاجرین خدا کو پہچانو، محمد کی حکومت کو ان کے گھر سے عرب میں نہ گھماؤ، اہل بیت کے حق کو عام لوگوں میں نہ پھیراؤ۔ بخدا اے گروہ مہاجرین ہم ہی تمام لوگوں سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کیونکہ ہم اہل بیت ہیں، تم لوگوں کے مقابلے میں ہمارا ہی حق ہے۔ کتاب خدا کی تلاوت کرنے والا، رسوم خداوندی کا عالم، امور رعیت سے آگاہ اور ان سے حادثوں کو دفع کرنے والا، ان میں برابر سے تقسیم کرنے والا، خدا کی قسم ہم ہی ہیں۔ دیکھو تم خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ راہ خدا سے بھٹک جاؤ گے اور حق سے بہت دور جا پڑو گے۔ حضرت علی وفات رسول کے بعد لوگوں کو خلافت کے معاملے میں جھگڑتے دیکھ کر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے سوچا بھی نہ تھا، نہ دل میں خیال آیا تھا کہ عرب اس خلافت کو ہٹا کر محمد کے بعد ان کے اہل بیت سے کہیں اور لے جائیں گے، مجھ سے خلافت چھنے گی، تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات پر اذیت و حیرت ہوئی کہ لوگوں نے ابو بکر کو چن لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور دیکھا کہ میں ہی سب سے زیادہ لوگوں کے مقابل رسول کی جگہ بیٹھنے کا حقدار ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رسول خدا کی بیٹی فاطمہ کو خچر پر بٹھا کر رات کے وقت انصار کی بزم میں گئے اور ان سے مدد طلب کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے رسول کی بیٹی اب تو ابو بکر کی بیعت کر لی گئی، اگر آپ کے شوہر ابو بکر سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ان سے روگردان نہ ہوتے۔ حضرت علی نے ان سے کہا کیا میں رسول کی لاش گھر میں چھوڑ دیتا اور حکومت کے لیے جھگڑا کرتا؟ فاطمہ نے فرمایا ابو الحسن نے جو کچھ کیا وہ مناسب تھا، جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ اللہ سمجھے گا۔ ریفرنسز ہیں اس کے الامامت والسیاست کتاب سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو قحافہ کے بیٹے نے زبردستی پیراہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ
میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی میں قطب کا ہوتا ہے۔ یہ خطبہ شقشقیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی صحت اور اسبات پر فریقین کے جلیل القدر علماء نے بہترین داد سخن دی ہے۔ ان کے بیان کے مطابق بلا شبہ یہ کلام امیر المومنین ہی ہے۔ کسی جاہل کا یہ قول سننے کے قابل نہیں کہ یہ کلام سید شریف رضی کا ہے۔ صدر اول اسلام سے آج تک لوگ اسی کی روایت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سید رضی اس وقت تک پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ جن علماء نے اس کی روایت کی ہے ان کے نام نیچے دیے گئے ہیں، تقریباً 15 کے قریب نام ہے، 15 سے 20۔ حافظ یحییٰ حمانی، ابو جعفر دیبل قضائی، ابو جعفر بن برقی، ابو علی جبائی، علی بن فراد، ابو القاسم بلخی، ابو احمد جلودی، ابن قبا، حافظ طبرانی، ابو جعفر بابویہ قمی، حسن بن عبداللہ عسکری، ابو عبداللہ مفید، قاضی عبدالجبار معتزلی، حافظ بن مردویہ وزیر، ابو سعید آبی، شریف مرتضی، شیخ طوسی، ابو الفضل میدانی، ابو محمد عبداللہ بن احمد قطب الدین راوندی، ابو منصور تبرسی، ابو الخیر مصدق بن شبیب صلحی نحوی، ابن اسیر جرزی، سبت ابن جوزی، ابن ابی الحدید معتزلی، ابن محسن بحرانی، ابو الفضل جمال الدین بن منظور افریقی، مجد الدین فیروز آبادی۔ عصر حاضر کے شاعر نیل محمد حافظ ابراہیم کو کہا جائے گا، جو دبی چنگاری کو ریتتے ہوئے یا بھولے بسرے باپ کو دہراتے ہوئے کہ جو کسی حال میں نہیں بھلایا جا سکتا، گزرے لوگوں کی ثنا خوانی کرتا ہے۔ قصیدہ عمر میں لہک لہک کے گنگناتا ہے اور کہتا ہے: اور بات یوں ہوئی کہ عمر نے علی سے کہا، دونوں ہی بڑے شریف اور عظیم تھے، سننے والا بھی اور کہنے والا بھی۔ میں تمہارا گھر جلا دوں گا کہ اس میں کوئی باقی نہ رہ جائے گا اگر تم نے بیعت نہ کی، چاہے اس میں رسول خدا کی پارہ جگر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات سوائے عمر کے کوئی دوسرا نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بہادران عدنان کے پیشوا اور مددگار تھے۔ صفحہ نمبر 42 ختم ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 43 سے انشاءاللہ اگلے حصے میں ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔